بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن کریم کی اس آیہ مبارکہ میں نور سے مراد جو ہے وہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات بابرکات ہے۔ میرے پاس اس وقت جو کتاب ہے وہ ہے مصنف عبدالرزاق۔ مصنف عبدالرزاق آپ یہ دیکھ لیں، یہ بڑی مارکۃ الآرام کتاب ہے حدیث نور کی۔ اسی طرح یہ اس کا ترجمہ ہے جو پاکستان میں چھپا، اور اس کا ترجمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ علامہ استاذ العلماء، ہزاروں علماء کے استاد علامہ عبدالحکیم شرف قادری نور اللہ مرکزہ، آپ نے اس کا جو ہے وہ ترجمہ فرمایا۔ اور یہ کتاب لکھنے والے کون ہیں؟ جلیل القدر حافظ الحدیث امام ابوبکر عبدالرزاق بن حمام صنعانی یمنی ہیں۔ آپ امام اعظم ابو حنیفہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام احمد بن حنبل کے آپ استاد ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم ان کے استاد الاستاذ ہیں۔ آپ کی ولادت جو ہے 126 ہجری اور وفات جو ہے وہ 211 ہجری کے اندر ہے۔ اس کتاب کے اندر محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو حدیث نور جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، وہ 2 جگہ پر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ اسی طرح ہمارا یہ عقیدہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا سایہ نہیں تھا، تو وہ حدیث بھی جو ہے وہ صحیح سندوں کے ساتھ جو ہے وہ بیان کی گئی ہے۔ تو حدیث نور جو ہے وہ حدیث صحیح ہے، اور اس کتاب کے اندر پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ 2 جگہ پر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ عبدالرزاق روایت کرتے ہیں معمر سے، اور وہ زہری سے روایت کرتے ہیں، اور وہ صائب بن یزید سے روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ایک درخت پیدا فرمایا جس کی 4 شاخیں تھیں، اس کا نام یقین کا درخت رکھا۔ پھر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید موتی کے پردے میں پیدا کیا جس کی مثال مور ایسی تھی، اور اس قندیل کو اس درخت کے اوپر رکھا۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت پر 70,000 سال کی مقدار اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حیا کا آئینہ پیدا فرمایا اور اس کے سامنے رکھ دیا۔ جب مور نے اس میں دیکھا تو اسے اپنی صورت انتہائی حسین و جمیل دکھائی دی۔ اللہ تعالیٰ سے اس نے شرما کر 5 مرتبہ سجدے کیے، تو وہ سجدے ہمارے اوپر 5 وقت میں فرض ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر 5 نمازیں یہ فرض فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس نور کی طرف نظر فرمائی تو اللہ سے حیا کی وجہ سے اس نور کو پسینہ آ گیا۔ چنانچہ آپ کے سر مبارک کے پسینے سے فرشتے، چہرہ اقدس کے پسینے سے عرش، کرسی، لوح و قلم، شمس و قمر، حجاب، ستارے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے وہ پیدا کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کا پسینے سے انبیاء، رسول، علماء، شہداء اور صالحین پیدا کیے گئے۔ آپ کے ابر و مبارک کے پسینے سے مومن مردوں اور عورتوں، مسلمان مردوں اور عورتوں کی جماعت پیدا کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں کے پسینے سے یہود و نصارہ اور مجوسی وغیرہ کی روحوں کو پیدا کیا گیا۔ آپ کے پائے مبارک کے پسینے سے مشرق کی زمین اور جو کچھ اس میں ہے پیدا کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آگے کی جانب دیکھیں۔ نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی طرف دیکھا تو آگے نور دکھائی دیا، پیچھے بھی نور، دائیں جانب بھی نور، بائیں جانب بھی نور دکھائی دیا۔ یہ ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ پھر اس نور نے 70,000 سال تسبیح پڑھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا نور پیدا کیا۔ پھر اس نور کی طرف نظر کی تو ان کی روحوں کو پیدا کیا، تو انہوں نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سرخ عقیق کی قندیل پیدا کی جس کے باطن سے اس کا ظاہر دکھائی دیتا تھا۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی سورج جیسی صورت پیدا کی اور اسے قیام کی حالت میں اس قندیل میں رکھا۔ اس کے بعد روحوں نے نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد تسبیح اور کلمہ طیبہ پڑھتے ہوئے 1,00,000 سال طواف کیا۔ پھر ان سب کو حکم دیا کہ اس صورت مقدسہ کی زیارت کریں۔
بعض نے آپ کا چہرہ انور دیکھا تو وہ امیر عادل بن گئے، بعض نے آپ کی آنکھیں دیکھیں تو وہ کلام اللہ کے حافظ بن گئے، بعض نے آپ کے ابرو دیکھیں تو وہ خوش بخت بن گئے، بعض نے آپ کا رخسار دیکھے تو وہ محسن اور عقل مند بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناک مبارک دیکھیں تو وہ حکیم، طبیب اور عطار بن گئے، بعض نے آپ کے ہونٹ دیکھے تو خوبصورت چہرے والے اور وزیر بن گئے، بعض نے آپ کا دہن مبارک دیکھا تو وہ روزے دار بن گئے، بعض نے آپ کے دانت مبارک دیکھیں تو وہ حسین چہروں والے مرد و عورتیں بن گئیں، بعض نے آپ کی زبان اقدس دیکھی تو وہ بادشاہوں کے سفیر بن گئے، بعض نے آپ کے بابرکت گلے کو دیکھا تو وہ واعظ، مؤذن اور نصیحت کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ کی داڑھی شریف دیکھی تو وہ مجاہد فی سبیل اللہ بن گئے، بعض نے آپ کی متوازن گردن دیکھی تو وہ تاجر بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو دیکھیں تو وہ نیزے باز اور شمشیر زن بن گئے، اور بعض نے آپ کا دایاں بازو دیکھا تو وہ خون نکالنے والے بن گئے، بعض نے آپ کا بایاں بازو دیکھا تو وہ مجاہد اور جلاد بن گئے، بعض نے آپ کی دائیں ہتھیلی دیکھی تو وہ صراف اور نقش و نگار بنانے والے بن گئے، بعض نے آپ کے بائیں ہتھیلی دیکھی تو وہ غلے کا ناپ کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ہاتھ دیکھے تو وہ سخی اور دانا بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی پشت دیکھی تو وہ رنگ ریز بن گئے، بعض نے آپ کے بائیں ہاتھ کی پشت دیکھی تو وہ لکڑ ہارے بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے پورے دیکھیں تو وہ خوش نویس بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ درزی بن گئے، اور بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں کی پشت دیکھی تو وہ لوہار بن گئے، بعض نے آپ کا سینہ مبارک دیکھا تو وہ عالم، شکر گزار اور مجتہدین بن گئے، بعض نے آپ کی پشت مبارک دیکھی تو وہ متواضع، عاجزی کرنے والے بن گئے اور امر شریعت کو روشن کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن پیشانی دیکھی تو وہ غازی بن گئے، بعض نے آپ کا شکم اطہر دیکھا تو وہ قناعت پیشہ اور زاہد بن گئے، بعض نے آپ کے دونوں گھٹنوں کو دیکھا تو وہ رکوع و سجدہ کرنے والے بن گئے، بعض نے آپ کے پائے اقدس دیکھیں تو وہ شکاری بن گئے، بعض نے آپ کے مقدس تلوے دیکھیں تو پیدل چلنے کے عادی بن گئے، بعض نے آپ کا سایہ دیکھا تو وہ گویے اور تنبورے والے بن گئے، اور بعض بدقسمت وہ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا ہی نہیں تو وہ فرعون وغیرہ کی طرح ربوبیت کے دعوے دار بن گئے، بعض نے آپ کی طرح دیکھنے کی کوشش کی مگر وہ دیکھنے میں کامیاب نہیں ہو سکے تو وہ غیر مسلم یہودی اور عیسائی بن گئے۔ تو یہ وہ حدیث ایک ہے، دوسری حدیث میں انشاءاللہ بعد میں بیان کروں گا۔ تو یہ حدیث مصنف عبدالرزاق کے اندر جو ہے وہ بیان کی گئی ہے، جو میں نے آپ کو کہا یہ پاکستان سے چھپی ہے دو طرح سے، ایک تو بیروت کے چھاپے پر ہے، تو یہ لاہور سے جو ہے یہ چھپی، اور دوسرا جو ہے اس کا جو ہے وہ ترجمہ جو ہے یہ آپ کے سامنے ترجمہ ہے، آپ ترجمہ لاہور مکتبہ قادریہ سے منگوا بھی سکتے ہیں، یہ ترجمہ ہے، انتہائی خوبصورت حدیث نور کے اوپر جو ہے یہ کتابیں ہیں، اور پورا اس کا سیاق و سباق جو ہے وہ پڑھنے والا ہے، اس کے اندر جو ہے وہ جو اعتراضات ہیں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اشکال ہوں گے ان تمام کا جو ہے وہ جوابات بھی جو ہے وہ پوری تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ دیے گئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نورانیت سے حصہ عطا فرمائے، ہمارے سینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے منور فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور من نور اللہ۔